بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روس نے یوکرائن سرحد سے فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ منجمد اثاثے بحال نہ کیے گئے تو امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کریں گے طالبان۔ بالآخر اسرائیلی وزیر اعظم نے بحرین کی سرزمین پر اپنے قدم رکھ ہی دیے۔ حجاب پہننے سے منع کرنے پر طالبات نے امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا۔ ترک صدر کی توہین قابل سزا جرم گرفتاریاں شروع۔ اقوام متحدہ بھارت میں حجاب پر پابندی اور اسلامو فوبیا واقعات کا نوٹس لے۔ OIC۔ پاکستان افغانستان کو تنہا تسلیم نہیں کر سکتا، وزیر اعظم عمران خان۔ 7 ریاستوں میں 14 خواتین سے شادی انڈین شہری گرفتار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرائن کے ساتھ سرحد پر تعینات کچھ فوجی مشقیں مکمل کرنے کے بعد اپنے فوجی اڈوں پر واپس جا رہے ہیں۔ جنوبی اور مغربی فوجی اضلاع کے جن یونٹس نے اپنے مشن مکمل کر لیے ہیں وہ آج سے واپس جانا شروع کر دیں گے، جبکہ یوکرائن کا کہنا ہے کہ جب تک ہم خود سے روسی فوج کا انخلا نہیں دیکھ لیتے تب تک یقین نہیں کریں گے۔ روس کو اپنی باقی تمام افواج کو بھی دونوں ممالک کی مشترکہ سرحدوں سے واپس بلانا ہوگا۔ ہمارا ایک اصول ہے کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں اس پر یقین نہ کریں اور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس پر یقین کریں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم انخلا کو دیکھیں گے تو تناؤ میں کمی پر بھی یقین کریں گے۔ یوکرائن کا مزید کہنا تھا کہ یوکرائن اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جس سفارتی راستے پر چل رہا تھا اس کا مقصد مزید کشیدگی کو روکنا تھا۔ دوسری جانب جرمن چانسلر کی سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں جس کے تحت وہ روس پہنچ رہے ہیں جہاں وہ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ طالبان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال نہ کیے گئے تو امریکہ سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کریں گے۔ 9/11 حملوں سے افغانستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ امریکہ نے اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رکھیں تو امریکہ سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں گے۔ امریکہ افغانستان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور افغانستان کے اثاثوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ افغانستان کے اثاثے 9/11 کے متاثرین میں تقسیم کرنے کا فیصلہ فوری واپس لے۔ افغانستان کی دولت غیر مشروط طور پر واپس کی جائے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان کے امریکہ میں منجمد اثاثوں میں سے نصف 9/11 حملوں کے متاثرین کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے مطابق افغانستان کے امریکہ میں منجمد $7 بلین میں سے نصف افغانستان میں انسانی ہمدردی کے کاموں کے لیے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ آدھی رقم 9/11 تخریب کارانہ حملوں میں متاثر ہونے والوں میں تقسیم کی جائے گی۔ 2 سال پہلے سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ بالآخر اسرائیلی وزیر اعظم نے بحرین کی سرزمین پر اپنے قدم رکھ ہی دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچے تو بحرین نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2020 میں پہلی مرتبہ معاہدہ ابراہیمی کے تحت باضابطہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے۔ معاہدہ ابراہیمی دراصل امریکہ کی ثالثی کے بعد ہوا تھا جس میں عرب ممالک کو اسرائیلی وجود کو تسلیم کرنے کا کہا گیا تھا، تاہم بحرین اور اسرائیل کے مابین 2020 کے سفارتی تعلقات سے پہلے بھی خفیہ طور پر سیکیورٹی تعاون کا تبادلہ جاری تھا، جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بحرین کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ان کے سخت حریف ایران اور بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بحرین میں آباد شیعہ مسلمان اور اپوزیشن کے ممبران نے اسرائیلی وزیر اعظم کے اس دورے پر شدید نکتہ چینی کی ہے اور فلسطین کے حق میں مظاہرے بھی کیے اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔
بھارت میں حجاب کے ساتھ امتحان دینے کی اجازت نہ ملنے پر طالبات نے امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں سرکاری اسکول میں انتظامیہ نے طالبات سے امتحان میں بیٹھنے سے پہلے حجاب اتارنے کی ہدایت کی، جس پر طالبات نے حجاب اتارنے کی بجائے امتحانات کا بائیکاٹ کرنے کو ترجیح دی۔ امتحانات کا بائیکاٹ کرنے والی طالبات نے کہا کہ اسکول پرنسپل اور انتظامیہ سے حجاب کے ساتھ امتحان دینے کی اجازت دینے کے لیے متعدد بار درخواستیں کیں، لیکن انہوں نے درخواست پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اسکول میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں حجاب اتارنے کو کہا گیا جو ہم نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے ہم نے امتحان میں شرکت نہ کرنے کو ترجیح دی۔ ریاست کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے بعد ریاست کے مختلف شہروں میں کشیدگی برقرار ہے، جبکہ طالبات کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں حجاب کے تنازع کو لے کر بند ہونے والے تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، تاہم ابتدائی مراحل میں پرائمری اسکولوں کو کھولا گیا ہے۔ بھارتی ریاست کے مختلف علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہے، جس کے تحت تعلیمی اداروں کے 200 میٹر تک 5 افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد ہے۔ ترکی میں صدر کی توہین کی تو سزا کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے بارے میں توہین آمیز جملے بولنے والوں کی گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اب تک 4 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ترکی میں ملکی صدر کے بارے میں توہین آمیز کلمات ادا کرنا ایک فوجداری جرم ہے جو طیب اردوان کے صدر بننے سے بھی کئی سال پہلے سے نافذ ہے، لیکن ان سے پہلے کے صدور نے اس قانون کا زیادہ استعمال نہیں کیا۔ صدر اردوان کے 8 سالہ دور حکومت میں 1,60,000 توہین کے واقعات کی تفتیش شروع کی گئی ہے، جن میں سے 39,000 افراد جو جلد ہی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب تک 13,000 مقدمات میں فیصلے سنائے جا چکے ہیں، جن میں سے 3,600 افراد کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں اور 5,500 کو عدالتوں نے بری کر دیا ہے۔ تیراکی کے سابق ترک چیمپئن دریا بویکن کو بھی انہی کیسز میں تفتیش کا سامنا ہے۔ اس کھلاڑی نے کہا تھا کہ صدر اردوان کو کورونا ہو گیا ہے اور انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کھلاڑی نے یہ بھی کہا تھا کہ صدر اردوان نے اپنے علاقے کے لوگوں میں بانٹنے کے لیے 20 برتن حلوے کے تیار کروائے تھے۔ ان کلمات پر انہیں توہین کے الزامات کا سامنا ہے اور اگر ان پر توہین ثابت ہو جاتی ہے تو انہیں 4 برس تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے ہیں۔ ترک صدر کا تقریباً 1 دہائی میں متحدہ عرب امارات کا یہ پہلا دورہ ہے۔ متحدہ عرب امارات اور ترکی کے تعلقات کئی سالوں سے کشیدہ تھے۔ اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC نے بھارت میں مسلم نسل کشی کی دھمکی بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا واقعات اور حجاب پر پابندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات کو روکے۔ OIC کی جانب سے جاری بیان میں بھارتی ریاست کرناٹک، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی کو مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اپنے بیان میں اتراکھنڈ میں ہندو انتہا پسند رہنما کی جانب سے مسلم نسل کشی کی دھمکی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی قوتوں بالخصوص اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک اور پرتشدد واقعات کا نوٹس لے۔ OIC نے کرناٹک میں مسلم طالبہ کو ہراساں کرنے کے واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ دوستو یاد رہے کہ بھارت کے کچھ ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں جس میں ہندو ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مودی حکومت نے حجاب پر پابندی کے اقدام کی حوصلہ افزائی کی ہے اور BJP رہنماؤں نے کھلے عام مسلم نسل کشی کی بھی دھمکیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان سے 3 گروپ پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں جنہیں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
افغان حکومت سے کہہ دیا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان میں 4 کروڑ افراد رہتے ہیں، پاکستان افغانستان کو تنہا تسلیم نہیں کر سکتا۔ دنیا کو افغان حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ دنیا کے پاس اس کے سوا کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، ورنہ افغانستان میں کوئی انسانی المیہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تھوڑی سی غربت کم ہوئی ہے جسے اپنی کامیابی سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر مقبوضہ وادی کی حیثیت کو تبدیل کیا۔ مقبوضہ وادی کا براہ راست تعلق پاکستان سے ہے۔ خطے میں امن کے لیے بھارت سے بات ہو سکتی ہے، تاہم اس کے لیے پہلے بھارت کو مقبوضہ وادی پر لیا گیا یک طرفہ اقدام واپس لینا ہوگا۔ اس اقدام کے بغیر بھارت سے کوئی بات کرنا کشمیریوں سے غداری کے مترادف ہوگا۔ میں نے امن کے لیے مودی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر بدقسمتی سے مودی انتہا پسند نظریے کا حامی ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو میری سیاسی ملاقاتوں سے نہیں بلکہ تباہی اور مہنگائی سے گھبراہٹ اور پریشانی ہے۔ عمران خان میری سیاسی ملاقاتوں سے نہیں ملکی تباہی سے خوف زدہ ہیں۔ حکمرانوں نے ریکارڈ قرضے لیے ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا۔ گندم، شوگر، LNG سمیت دیگر اسکینڈل میں اربوں خربوں کی کرپشن کی گئی ہے۔ ملک کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی گئی ہے۔ ان معاملات کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی۔ جبکہ حمزہ شہباز نے کہا کہ جہانگیر ترین سمیت سب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہدف ایک ہی ہے کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے۔ ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد عمران نیازی سے عوام کی جان چھڑوائے گا۔ انڈیا کی 7 ریاستوں میں 14 خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر شادی کرنے والے ایک شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ وہ بیویوں کو چھوڑنے سے پہلے ان سے رقم لے کر بھاگ جاتا تھا۔ پولیس ڈپٹی کمشنر اوم شنکر داس نے بتایا کہ یہ شخص خود کو ڈاکٹر متعارف کرواتا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین سے شادی کرتا، جبکہ پیرا ملٹری فورس میں کام کرنے والی ایک خاتون بھی متاثرہ خواتین میں شامل ہے۔ گرفتار کیے گئے شہری، جس کی عمر 60 برس سے اوپر ہے، ملزم نے پہلی شادی 1982 میں کی تھی جبکہ 2002 میں دوسری شادی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان دونوں شادیوں سے ملزم کے 5 بچے ہیں۔ پولیس ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ 2002 اور 2020 کے درمیان اس شہری نے دیگر خواتین کے ساتھ رشتوں کی ویب سائٹس کے ذریعے دوستی کی اور دیگر بیویوں کے بارے میں بتائے بغیر ان سے شادیاں کیں۔ ملزم اپنی آخری بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا جو دہلی کے ایک سکول میں پڑھاتی ہے۔ ملزم کی دیگر شادیوں کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد آخری بیوی نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ ملزم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ درمیانی عمر کی خواتین سے شادی کرتا، جن میں سے زیادہ تر طلاق یافتہ ہوتی۔ یہ وہ خواتین تھیں جو دوبارہ شادی کرنا چاہ رہی ہوتی تھیں اور ان کو چھوڑنے سے پہلے وہ ان سے رقم وصول کرتا۔ ملزم نے دہلی، پنجاب، آسام، جھارکھنڈ اور اڈیشہ سمیت 7 ریاستوں میں خواتین کو دھوکہ دیا، ایسا پولیس کمشنر کا کہنا تھا۔ کار پارکنگ کے دوران ایک خاتون گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہوگی۔ بھارتی فیملی معائنے کے لیے ہاسپٹل پہنچی تو کار پارک کرتے ہوئے اہلیہ شوہر کی معاونت کے لیے گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر قطار میں کار پارک کرنے کے لیے اشارہ کر رہی تھی کہ اسی دوران شوہر نے غلطی سے ریورس گیئر لگانے کی بجائے ریس دے دی اور کار تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے خاتون کو جا لگی۔ دیوار اور کار کے درمیان خاتون کچلی گئی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ 45 سالہ خاتون کی موت کا سن کر اہل خانہ اور کمیونٹی کو شدید صدمہ پہنچا۔ وٹامن ڈی خوراک اور سورج کی روشنی سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سورج تو خوب چمکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک سٹڈی کے مطابق 80% سے زیادہ افراد وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں، یعنی تقریباً ہر 10 میں سے 8 افراد اس کا شکار ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جلد کا رنگ ڈارک یا گہرا ہو وٹامن ڈی کی کمی کی ایک بڑی نشانی ہے۔
ڈاکٹرز کے مطابق گہری جلد والوں کو کم از کم دن میں 10 دفعہ مناسب وقت سورج کی روشنی میں گزارنا چاہیے۔ بڑی عمر کے لوگ اپنا زیادہ وقت گھر میں کمرے میں گزارتے ہیں اور عمر کے بڑھنے کی وجہ سے سورج سے نوجوانوں کی نسبت 10% کم انرجی حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا بڑی عمر میں خوراک میں زیادہ وٹامن ڈی استعمال کرنا چاہیے اور مناسب وقت دھوپ میں گزارنا چاہیے، لیکن آج کل کی گرمی والی دھوپ میں نہیں۔ ڈاکٹرز کی ایک تحقیق کے مطابق وٹامن ڈی کی کمی کا شکار لوگوں کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا خطرہ عام لوگوں کی نسبت 11% زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ موٹے افراد کو عام لوگوں سے زیادہ وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور وٹامن ڈی کی کمی چربی کو پگھلنے نہیں دیتی اور جسم کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جسم میں جوڑوں میں اور ہڈیوں میں درد کی ایک بڑی وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اس کمی کا شکار افراد کو کمر درد، جوڑوں کا درد، ٹانگوں میں درد اور پسلیوں میں درد کی عام شکایات ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ سر میں پسینہ آنا وٹامن ڈی کی کمی کی پہلی نشانی ہے، جسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وٹامن ڈی کی کمی جانچنے کے لیے خون کے نمونوں کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ جسم میں وٹامن کی صحیح مقدار کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اگر آپ نارمل ہیں اور اوپر دی گئی ہوئی کسی نشانی کو بار بار محسوس کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ صدیوں سے مقناطیس کو مختلف انداز میں بعض بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقناطیس کی ابتدائی شکل پتھر کی سی ہوتی ہے، چنانچہ اسے آغاز میں اپنی پتھر کی شکل میں استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم یونانی اسے لارڈ سٹون کہا کرتے تھے اور ان پتھروں کو بعض بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اس کو زیادہ تر خون کو روکنے اور جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے اور زخموں کو جراثیموں سے بچانے کے لیے بھی اس کو استعمال میں لاتے تھے۔ زمانہ قدیم کے معالجوں کا خیال تھا کہ خون میں مقناطیسی توانائی ہوتی ہے اور جب اس کی قوت میں کمی آ جاتی ہے یا یہ قوت کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ امریکہ میں پرانے قدیم لوگ اپنے ساتھ ہر وقت مقناطیس رکھتے تھے تاکہ معالج کی ضرورت کو کم کیا جا سکے، کیونکہ معالج ان دنوں بہت مشکل سے ملتے تھے۔ امریکہ میں آج بھی مقناطیس استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ ماضی کی طرح اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کا رواج کم ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اسے مختلف تکالیف کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً پاؤں میں درد ہو تو مقناطیس کو جوتے کے تلوے میں رکھا جاتا ہے، جس میں مجموعی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے مقناطیس کو بستر کے گدوں میں رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح پانی میں سفر سے چکر آنے کی صورت میں اسے جسم کے پریشر پوائنٹس پر مثلاً کلائی پر کڑے کی صورت میں پہن لیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ جگر اور گردے کی بیماریوں، کمر کے درد اور کئی دوسری تکلیفوں کے علاج کے لیے مقناطیس کے استعمال کو مفید سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر اینڈریو ویل، جو متبادل ادویات سے علاج کے ایک ماہر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج مقبول تو ہے، لیکن یہ کیا واقعی فائدہ مند بھی ہے، کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر ویل کہتے ہیں کہ مقناطیس کو اکثر اوقات ہسپتالوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً اسے MRI مشینوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی لہروں کی مدد سے ڈاکٹر مریض کے جسم کے اندرونی حصوں کا معائنہ کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات اسے ہڈیوں کی بیماری کے تیز تر علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر قسم کی دوا کے استعمال میں خطرات موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی دوا کے استعمال سے پہلے معالج یا ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ دنیا کی ہر 3 میں سے ایک خاتون اپنی زندگی میں تشدد کا نشانہ بنتی ہے، اور کورونا وبا کے دوران اس کا رجحان کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں حکومتوں کو بہتر قانون سازی، متاثرین کو انصاف کی فراہمی اور معاشی عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ معاشی عدم مساوات کے باعث خواتین اور لڑکیاں ایسے تعلقات کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں جہاں انہیں استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ WHO حکام نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ لڑکوں کو اسکول اور تعلیمی اداروں میں خواتین کے باہمی احترام کی تربیت دینا ضروری قرار دیا جائے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اپنی نوعیت کی ان سب سے بڑی تحقیق میں دنیا کے کم و بیش سبھی ممالک کی 2000 سے 2018 تک کی معلومات جمع کی گئی ہیں۔
اس رپورٹ کے مطابق 15 سے 49 سال کی 31% خواتین، جن کی تعداد 85 کروڑ سے زائد بنتی ہے، تشدد اور ہراسانی کا سامنا کر چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خواتین پر ان کے خاوند یا ساتھی مردوں کا تشدد عام ہے، اور غریب ممالک میں ایسے واقعات کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ان ممالک میں خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے واقعات کی درست تعداد بھی سامنے نہیں آتی۔ اس رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش، کانگو اور افغانستان میں خواتین پر تشدد کے سب سے زیادہ واقعات سامنے آئے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔